ہم پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات پر بات کریں گے جو مسلسل مشکلات کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جیل میں قید عمران خان 3 وکلا رہنماؤں سے شدید ناراض ہو گئے ہیں، جن میں حامد خان، سلمان اکرم راجہ اور انتظار پنجوتا شامل ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے جیل میں ملاقات کے دوران اپنی قانونی ٹیم کے اہم اراکین اور پارٹی وکلا رہنماؤں کی کارکردگی پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان نے سوال اٹھایا کہ جن وکلا کو ان کے نام پر بار الیکشن میں ٹکٹ دیے گئے تھے وہ اب کہاں ہیں۔ اس سے قبل علیمہ خان بھی پی ٹی آئی کی وکلا قیادت پر تنقید کر چکی ہیں۔ عمران خان کی ناراضگی اب کس صورتحال کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی رہنما سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اچانک کیا معاملہ ہوا کہ عمران خان صاحب یکدم سلمان اکرم راجہ، حامد خان صاحب اور انتظار پنجوتا سے ناراض ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ یہ ایک دم ہوتا ہے، یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم بعض چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ٹیم ممبرز کے ساتھ یا اپنے لوگوں سے بعض چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جن کو اپنے بعض رسپانسبلٹیز دی ہوتی ہیں، اور اٹ از ناٹ کہ وہ ایز ناراض ہیں، لیکن وہ بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ یار یہ چیزیں کم از کم ہو جانی چاہیے، تو اگر وہ نہیں ہوتی تو اب اچھا اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ بیکاز آف دا لیک آف وہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے ایکسیس ٹو عمران خان، اس وجہ سے بھی بعض چیزیں جو ہے نا وہ غلط طرف چلی جاتی ہیں یا طول پکڑ لیتے ہیں یا ان کا آپ پراپر طریقے سے وہ نہیں کر سکتے، تو مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہو جاتی ہیں۔ اینڈ آئی تھنک یہ گورنمنٹ جو ہے اور یہ جتنے بھی لوگ ملوث ہیں یہ جان بوجھ کر ایسے کر رہے ہیں۔ they are doing all this inhuman act just because to create a rift between Imran Khan and the rest of the people around him۔ اور یہ میں خیال میں یہ اس کو آپ جتنے بھی برے الفاظوں میں اس کی مذمت کر سکتے ہیں، انسان کو کرنا چاہیے۔ تو سر آپ نے مس انڈرسٹینڈنگ کی بات کی، تو یہ تو پی ٹی آئی میں شروع سے دیکھی جا رہی ہے۔ کچھ ہی دن پہلے راجہ صاحب کی ایک مطلب لڑائی کہہ لیں یا کچھ وہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، علیمہ بی بی کی اور ان کے درمیان ہوئی، اور اب اسی ٹائم پہ خان صاحب بھی سلمان اکرم راجہ صاحب سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ وہی سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں جن کو سیکرٹری جنرل عمران خان صاحب نے خود بنوایا، آلدو بہت سے لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ اس طرح ہے کہ دو چیزیں، یا تو انٹر پارٹی الیکشنز ہو اور یا پھر نامینیشنز ہو۔ جب نامینیشنز ہوں گی تو آبویسلی پولیٹیکل پارٹی میں، اب چونکہ ہم لوگ باقی پولیٹیکل جماعتوں سے فرق ہے، وہاں پہ یہ کہ ایک خاندان کی حکومت ہے، اور وہ خاندان چاہے کسی بھی جاہل سے جاہل انسان کو بھی لگا دے کہ جس کو یہ بھی نظر نہ آتا ہو کہ ریبن کہاں ہے، اور وہ اس کو کاٹنے کے لیے کبھی نیچے کبھی اوپر کر کے کینچی کر رہا ہو، لیکن جسٹ بیکاز کہ اس کو اس خاندان نے لگایا ہو تو کوئی چوں چاں نہیں کرتا۔ ہمارے اس میں وہ نہیں ہے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں، ہم لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی وہ آپ نے اس کو نامینیٹ کیوں کیا۔ تو ہم لوگوں کے یہاں پہ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے جس کو باقی لوگ نیگیٹو طریقے سے لیتے ہیں، وہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ دیکھو ان کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، حالانکہ صحیح معنوں میں تو ہمارے اندر ہی ایک کلچر ہے سوال اٹھانے کا، اور ایون چاہے اپنی قیادت تو عمران خان ہی کیوں نہ ہو، ہم اس سے سوال ضرور اٹھاتے ہیں کہ آپ نے کیوں کیا، کیسے کیا، کس لیے کیا، تو اس چیز کو کر لے۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی جو بات تھی اس میں میری نظر میں ان کو دیکھیں بعض جگہوں پہ ریزرویشنز ہوتی ہیں، ہر ایک ہوتی ہیں، لیکن جو ایز اے ورکر جو مجھے بھی بات تھوڑی سی یہ تھی وہ یہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میرے اوپر، میں کرنا نہیں چاہتا تھا، میرے اوپر ٹھونسا گیا، تو وہ شاید ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو بعض الفاظ یا بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے اوپر جب وہ کوئی زور دیتا ہے تو اس کو آپ کے اوپر ایک مان ہوتا ہے، اور جب آپ اس کے بعد اس قسم کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کا مان توڑنے والی بات ہوتی ہے، تو وہ شاید ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ صحیح سر، اچکزئی صاحب کی اگر میں بات کروں تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے ناراض ہیں، جو ریسنٹلی مردان میں جلسہ ہوا اس میں بھی وہ نہیں گئے۔ اب یہ کنفیوژن کیوں آ رہی ہے سر؟ جب سب کا ایک موٹیو یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی تحریک چلانی ہے، تو پھر یہ ناراضگیاں کیوں ہیں، اتنی لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ دیکھیں مجھے اس کے ڈیٹیلز نہیں معلوم، لیکن جنرلی ہم یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا بٹوین پاکستان تحریک انصاف اور بٹوین دی رول آف اے اپوزیشن لیڈر۔ ایز این اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب یا علامہ صاحب جو ہے نا،
یہ ایک ایک پولیٹیکل جماعت کے لیڈر ہیں اور یہ وہاں پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اپوزیشن کو. اب اپوزیشن لیڈر ضروری نہیں ہے کہ وہ سب سے بڑی جماعت سے ہو. فار ایگزامپل جب ہم سینٹ میں تھے تو سب سے 2018 آنورڈ جب ہم سب سے بڑی جماعت تھے, ہمارا بھی وہ ہو سکتا تھا, یہ سینٹ چیئرمین ہو سکتا تھا, لیکن ہم لوگوں نے وہاں پہ ایک اور جماعت کے جو لیڈر ہے اس کو ہم نے سینٹ کا چیئرمین بنا دیا. تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. اور اس میں چونکہ مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب وہ بھی بیچ میں حصہ ہیں, تو یہ ایک پولیٹیکل موو تھی کہ ان کو اچکزئی صاحب کو اب نامینیٹ کرتے ہیں یا علامہ ناصر صاحب کو نامینیٹ کرتے ہیں ایز اے اپوزیشن لیڈر. آئی تھنک اس کے لیے بہت بڑا کیا کہہ سکتے ہیں, ایک دل گردہ چاہیے انسان کو کہ وہ ڈیسیژن لے. رہی بات یہ جو جلسہ ہوا تھا یہ ٹوٹلی پیورلی پاکستان تحریک انصاف کا انٹرنل میٹر تھا. اس میں اگر کوئی آ جاتے, کوئی لوگ آ جائیں اور وہ وہاں پہ حصہ لے لیں, ویلکم, موسٹ ویلکم. اگر اچکزئی صاحب وہاں موجود ہوتے تو ایک یونٹی نظر آتی نا. یہ جو ہمارے ذہنوں میں سوال آتے ہیں سوالات نہ ہوتے. دیکھیں اگر اچکزئی صاحب آ جاتے تو وہ اور بھی بہتر ہوتا, لیکن ان کے نہ آنے کی وجہ سے میرے نزدیک میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی یہ انسان تصور کرے کہ بہت زیادہ رفٹ ہے یا کچھ ہے. اس قسم کی کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سر ایک اور چیز بتائیے گا, پہلے ہی آپ کی قیادت پر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ حکومت کو احتجاج کے ذریعے کوئی دباؤ نہیں ڈال رہے, دباؤ ڈالنے میں ناکام ہو گئے ہیں. اب خان صاحب کی طرف سے جو اہم وکلا رہنما تھے ان کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھا دیے گئے ہیں. وتھ ڈیو ریسپیکٹ, کیا یہ پی ٹی آئی کا ٹوٹل فیلئر نہیں؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کو بعض چیزیں جو کرنی چاہیے تھی یا جس طریقے سے کرنی چاہیے تھی وہ شاید وہ کر نہیں پائی, اور اس کو میں ٹوٹل فیلئر نہیں کہوں گا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. کیا حکومت کے اوپر پریشر نہیں ہے؟ حکومت کے اوپر بہت بڑا پریشر ہے. حکومت آپ یہ دیکھ لیں یہ پرفارم کر نہیں پا رہی. ہم لوگ پہلے بات کرتے تھے کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ الیکٹریسٹی کی کرتے تھے, وہ اب پتہ چلا کہ جی یہ تو ایل این جی کی بھی $15 ملین پر منتھ کے حساب سے ہم دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے اپنے جو منسٹرز ہیں وہ کہتے ہیں, جب یہ آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگلے 1 سال کے اندر $100 ملین کی انویسٹمنٹ آ جائے گی. ابھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پچھلے 3-4 سال میں 100 ملین آنے کی بجائے 300 ملین پاکستان سے $300 بلین پاکستان سے جا چکے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ -4 بلین کی گروتھ پر ہے فرام دیئر اون ٹارگٹ. یہی کام تو اپوزیشن کا ہے کہ اپوزیشن اس طرح کا دباؤ بنائے کہ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ہائی لائٹ کی جائیں. چلیے تو اس دوسری طرف گفتگو چلی جائے گی. ابھی ایک جو اسٹریٹ موومنٹ چلنی تھی خان صاحب کے لیے, جس میں مردان کا جلسہ ہوا, آزاد کشمیر میں بھی جلسہ ہونے جا رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ سے عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ پاسبل ہو جائے گی؟ اگر آپ یہ کہیں کہ کیا عمران خان کی رہائی ان چیزوں کی وجہ سے ہوگی, عمران خان کی رہائی ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہوگی. اگر آپ دیکھا جائے, میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ اتنی گری ہوئی گورنمنٹ ہے, یہ ایکچولی عمران خان کو فردر پھنسانا چاہ رہے ہیں. یہ ابھی اپنے اسٹوجز کی وجہ سے عمران خان کے اوپر جو کیس ہے وہ موسٹ پروبلی اس کو ہائی کورٹ میں ویلیڈیٹ کر دیں گے, ان کو فردر کہہ دیں گے کہ ہاں یہ ہوا ہے, اور اس کو پھر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جا کے کہہ دیں گے کہ ہاں جی یہ صحیح بات ہے. اسی وجہ سے جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے جس کا سکوپ ان لوگوں نے جب انہوں نے 26ویں ترامیم اور 27ویں ترامیم کی تھی, انہوں نے کہا تھا یہ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن میٹرز کو ڈیل کرے گا, لیکن ابھی ریسنٹلی ان لوگوں نے چینج کر کے ان لوگوں نے جو نیب کے کیسز ہے وہ بھی ادھر ڈال دیے. تو یہ لوگ اتنے گرے ہوئے. اس کا اگر میں مطلب نکالوں تو مطلب یہ ہے کہ جو رہائی ہے وہ مطلب اسپیڈ مومنٹ سے بھی نہیں ہوگی, وہ ہائی کورٹ سے بھی اگر ریلیف نہیں ملے گا تو نہیں ہوگی, یعنی ڈیل کہیں اور ہوگی. نہیں دیکھیں اس سے یہ ہے کہ لیٹ می بی ویری فیئر اینڈ بلنٹ, یہ سارا ایک پریشر جو بلڈ اپ ہو رہا ہے یا جو ہوگا گورنمنٹ کے اوپر, گورنمنٹ سے بھی زیادہ جو
एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एक होगा, क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर रही है गवर्नमेंट जिसको वो लोग लेकर आए थे, जिनको हमारे बचपन से जिनको हम चोर समझते आ रहे हैं, और आज वो लोग इतनी ज्यादा वो कर रहे हैं और वो मुसलसल चीजें गलत करते जा रहे हैं। तो ये एक सिफारती कामयाबियां तो बहुत हासिल की हैं इसी गवर्नमेंट ने। देखिए, सिफारती कामयाबी की मिसाल मैं इस तरह दे दूंगा कि अगर आपके बदन से एक बहुत सख्त बदबू आ रही है, लेकिन आपने एक अच्छे कपड़े पहन के अच्छे फंक्शन पे चले गए हैं, बज़ाहिर आपके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब कोई आपके करीब आता है तो आपके जिस्म से बदबू आती है, तो फिर ये उसको आप क्या कहेंगे कि यार उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने, वो पार्टी में बहुत अच्छा लग रहा था, वो फंक्शन में बहुत अच्छा लग रहा था, वो भी अपनी जगह पर और बात है। नंबर 2, ये जो सारा सिफारती कामयाबी को तो मानना चाहिए ना। देखें, जो चीज ऑन रिकॉर्ड है सही है, उसको तो मानना चाहिए। देखिए, मैं जो मान रहा हूँ मैं मान रहा हूँ, लेकिन सिफारती कामयाबी का फायदा क्या है जब आपके अपने अंदर घर में सुकून नहीं है, जब आपके मे बी नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप ये हो कि इंटरनल पीस कायम किया जाए, मतलब हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। देखिए, मेरी बात सुना, मेरी नजर में इट्स एन अदर वे राउंड। आपके जितनी जल्दी इंटरनल पीस होगा उतना ज्यादा आप बाकी जगहों पे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जब आपके अंदर इंटरनल पीस नहीं होगा, जब आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, नो मैटर व्हाट यू डू इंटरनेशनली, आपके अंदर तरक्की नहीं आ सकती। उस तरक्की को लाने के लिए आपको इमरान खान को रिलीज करना ही पड़ेगा, उसके अलावा तरक्की नहीं आएगी। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि लोग ये समझ क्यों नहीं रहे हैं।